السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 605۔ آج ہم سورہ اعراف کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ انعام کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس سورت کے سلسلے میں یہ بات معلوم کریں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ مفسرین نے یہ بات بتائی کہ سورہ اعراف مکی سورت ہے، یعنی نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، وہ یا تو مکی صورتیں ہیں یا تو مدنی صورتیں ہیں، یا تو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد۔ اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو وہ مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، اور اس میں 206 آیات ہیں۔ مفسر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس میں 5 یا 8 آیتیں صرف مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ پوری سورت تو مکی ہی ہے، مگر اس میں صرف 5 آیتیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے لے کر وَإِذْ نَتَقْنَا تک، یہ 5 یا 9 آیتیں، 5 یا 8 آیتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ چلیے ہم سب سے پہلے 2 آیتوں کی تلاوت آج کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتاب، یہ کتاب، انزلہ نازل کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، فلا یکن چنانچہ نہ ہو، فی صدری کا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے، وہ ذکرہ اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اس سے آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان 2 آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت ہے، الف لام میم صاد، ظاہر ہے کہ یہ حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو حروف ہیں، حروف مقطعات، مختلف صورتوں کے شروع میں آپ محسوس کرتے ہیں پڑھتے ہوئے کہ الف لام میم، یا الف لام میم صاد، یا الف لام میم را، یا حامیم، یا حامیم عین سین قاف، یا یاسین صاد۔ اس قسم کے جو حروف مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی ترجمہ مفسرین نے نہیں کیا، بس یوں عرض کیا، واللہ اعلم بمرادہ من، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے منشا کو، اس کے معنی کو، اس کے مقصد کو، اس کے مطلب کو۔ بس آخری فیصلہ یہی ہے۔ اس آیت جو دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ دوسری بات، آپ کو آپ کے سینے میں، دل میں اس کتاب سے متعلق کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔
تیسری بات یہ کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ چوتھی بات یہ کہ یہ ایمان والوں کے لیے قرآن مجید نصیحت نامہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا تعارف کروایا گیا ہے کہ یہ اصل کتاب ہے کیا زمین کی یہ پیداوار ہے؟ جیسے دوسری کتابیں لکھی جاتی ہیں، لوگ لکھتے ہیں مصنف مؤلف کے نام سے، مرتب کے نام سے مختلف کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ کیا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لکھا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ یہ کتاب زمینی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، یہ آسمان کی بلندیوں سے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے لوح محفوظ میں پہلے، پھر اس کے بعد بالتدریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کئی جگہ اس کے اتارے جانے کے سلسلے میں بتایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس بے شک یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے دل پر اتاری گئی ہے اللہ کے حکم سے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے، زمین میں بنائی نہیں گئی ہے، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس کتاب کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا، چنا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دل پر اس کتاب کو اتارا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، اس پر شک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس کتاب کے نازل ہونے کے سلسلے میں شک ہے تو پھر تم ایک سورت لے کر آؤ، اس جیسی 114 سورتیں تو ہم نے اتاری ہیں، تم ایک سورت لے کر آؤ، نہیں لا سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک اور اس کتاب کے نازل کیے جانے پر ایمان ضروری ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا کہ کتاب زمین پر بنائی گئی نہیں ہے بلکہ آسمان سے اتاری گئی ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ مومن کون ہے، متقی کون ہے، جو ایمان رکھتے ہیں بما، اس چیز پر جو انزل الیک، آپ کی طرف نازل کی گئی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے سینے میں اس سلسلے میں، اس قرآن مجید کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ حالات آئیں گے، مخالفتیں آئیں گی، لیکن آپ کا دل تو کھلا ہوا ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ مومنوں مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں فیصلہ ہوگا وہاں ہمارا سینہ کشادہ ہوگا، سینہ کھلا ہوا ہوگا، دل تنگ نہیں ہوگا۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں چنانچہ حکم دیا گیا، بتایا گیا فلا وربک، تمہارے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جس چیز کے بارے میں پیغمبر آپ فیصلہ کریں اس پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں، ایمان جب تک نہیں رکھیں گے اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، پھر ان کے سینوں میں کوئی تنگی بھی نہیں ہونا چاہیے جو فیصلہ آپ کریں۔ اور پھر یہ جو قرآن مجید ہے اس لیے اتاری گئی ہے لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ یہ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انقلابی کتاب ہے جو قوموں کو تبدیل کرتی ہے، سینوں میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، اقوام میں تبدیل پیدا کرتی ہے، جو ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے گا، لوگ ان کے دل اس سے ڈریں گے۔ وذکرى، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ پیغمبر اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری بھی دے اور ڈرائے بھی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بشیر، حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن میں ایک نصیحت نامہ ہے ایمان والوں کے لیے، جو بھی مومن ہو اس کتاب کو ایک نصیحت نامہ تصور کرتے ہوئے کھولیں، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کتاب سے استفادہ کریں، پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔